السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ جناب گھومتی چائے آپ کی آ گئی ہے اور ہم آپ کو جناب یہ گھومتی چائے دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ واہ 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 واہ، گھومتی چائے نیازی کو گرفتار کرائے، شیدہ ٹلی کی چیخیں نکلوائے، فواد ڈبو کو جیل پہنچائے، اعظم سواتی اور شہباز گل کو رسوا کروائے اور اب عمران کو اس ملک سے بھگائے انشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ نے گھومتی چائے دیکھی؟ یہ ہم پی رہے ہیں گھومتی چائے، اور گھومتی چائے نے بڑا کام کیا، آپ مانے یا نہ مانے۔ گھومتی چائے نے نیازی کو یہ اس وقت بھگا رہی تھی جب نیازی کے بھاگنے کے آثار بھی نہیں تھے، کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ نیازی بھاگے گا، اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ جناب منصف امان ایڈوکیٹ صاحب ڈالا تواڈے ارد گرد پھر رہے ہے۔ یہ دھمکیاں ہوتی تھیں کہ ایک ویگو ڈالا تواڈے واسطے بھی پھر رہے ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا کام جاری رکھا اور جاری رکھیں گے ہم اپنا کام، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں ایک بڑی ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا شیڈول آج الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں تھیں۔ پہلے عمران خان کہہ رہا تھا کہ ساری سیٹوں پہ میں الیکشن لڑوں گا، اب اس کو یہ واضح ہوا ہے کہ وہ تو نااہل ہونے جا رہا ہے، اور اس لیے وہ تو یہ خطرہ رسک نہیں لے رہا ہے کہ پھر اتنی سیٹوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ملتان سے وہ لڑے گا، اور کراچی سے وہ، اور لاہور سے وہ، اور سارے KPK سے۔ اور PDM نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ کیا تھا نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا، ابھی باقاعدہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ غلط غلط غلط، PDM بھرپور طریقے سے لڑے۔ یہ عمران خان کی جو سیٹیں ہیں نا، یہ ان کو آدھی سے بھی کم واپس جائیں گی اگر PDM بھرپور طریقے سے لڑے۔ کیوں نہیں لڑیں گے بھائی؟ چاہے 2 مہینے کی بھی لڑیں، میری یہ ذہن میں بات رکھ لیں، میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں بالکل۔ جب کوئی ایک بالکل غریب آدمی بھی اٹھ کے MNA بن جاتا ہے نا، وہ اس کی پھر پوزیشن بن جاتی ہے۔ پہلے اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، جو ہی وہ MNA بنتا ہے اس کی سوسائٹی میں ہر جگہ اس کی بات سنی جاتی ہے، اور پھر وہ اس سیٹ پہ پکا آ جاتا ہے بطور MNA، چاہے 2 مہینے کے لیے لڑے، 3 مہینے کے لیے لڑے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم نے نہیں لڑنا۔ آپ کو پہلے میں کہہ رہا تھا پہلے کہ ان کے جناب استعفے منظور کرو، اور میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کہو جی کہ ہم 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد الیکشن کمیشن کو استعفے بھیج رہے ہیں، سب کے بھیج رہے ہیں۔ جن جن کے نہیں بھیجنے وہ ہمیں فون کریں، رابطہ کریں، ای میل کریں۔ یقین کریں آدھے ادھر ہی آپ کی پارٹی عمران کی ٹوٹ جانی تھی۔ آدھے لوگوں نے رابطہ کر کے کہنا تھا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کرو، تب یہ استعفے منظور کروا رہے تھے، تب پرانی بات کر رہا ہوں، اور یہ استعفے منظور کروا رہے تھے، اور جن لوگوں نے استعفے نہیں دینے تھے، رابطہ کر لینا تھا، وہ عمران کی پارٹی سے نکل جاتے، لیکن اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا، اور اینڈ پہ پھر جو ہے نا وہ سارا تماشا ہوا ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ PDM ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے، اور ایسے لڑے جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے۔ وہاں پہ آخر جنرل الیکشن میں بھی وہاں سے لڑنا ہے نا، تو یہ ایک ریہرسل ہو جائے گی، اور یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم نے 4 مہینے کے لیے لڑنا ہے، 6 مہینے کے لیے لڑنا ہے، 1 مہینے کے بھی لڑنا ہے تو لڑیں۔ جب PTI کے لڑیں گے تو تم کیوں نہیں لڑو گے؟ میرے قانونی ٹی وی کے دوستو، آپ بتاؤ کہ کیا ان کو ہم غلط مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ PTI والے سارے بلا مقابلہ بن جائیں۔
نہیں، آدھی سیٹیں ان کو واپس نہیں جانی چاہیے، اور آپ بھرپور الیکشن لڑیں گے تو آدھی سیٹیں ان کو واپس نہیں جائیں گے، اور جو آپ کا امیدوار ہوگا وہ چاہے ہار بھی جائے گا، اس کو بوسٹ اپ ملے گا اور وہ اگلی دفعہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ سیٹیں آپ ویسے ہی جیت جائیں گے۔ تو آپ کو ہم مشورے وغیرہ دیتے رہتے ہیں، یہ مشورہ پی ڈی ایم کے لیے ہے، پنجاب میں نون لیگ لڑے، سندھ میں جو خالی ہوئی ہیں وہاں پیپلز پارٹی لڑے، بلوچستان میں اور کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب لڑیں، لازمی لڑیں، لازمی لڑیں، لازمی لڑیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کمنٹس کریں، اس میں آپ کمنٹس کریں، آج وہ شیڈول جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے، ٹھیک ہے، جو مارچ میں اگلے مہینے الیکشن ہونے ہیں، یہ 10 تاریخ سے کاغذات نامزدگی جمع ہو جانے ہیں۔ لڑو، آپ بھی لڑو، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی لڑیں، سب لڑیں، سب لڑیں، اور بھرپور طریقے سے لڑیں۔ پی ٹی آئی کے لیے تر نوالا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ایسے گھر میں بیٹھے ہی جیت جائیں۔ یہ کیا حکمت عملی آپ کی کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ ہم لڑیں گے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ یہ ویڈیو میرے دوستو بہت آگے آپ نے پہنچانی ہے، یہ بات۔ دوسری، وہ شہباز شریف صاحب کی آج ایسی تقریر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط لگا دی ہیں، کہتے ہیں جی وہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اتنی خطرناک شرائط ہیں ان کی، اور وہ ہمیں ماننی پڑ رہی ہیں لازمی، تو لازمی ماننی پڑ رہی ہیں، تو اس کا بھی کوئی حل، مستقل حل تو ہونا چاہیے۔ میں نے تو لوگوں سے رائے لی تھی کہ بھئی آئی ایم ایف کے لیے پاکستانی اور اوورسیز والے چندہ اکٹھا کریں، اور آئی ایم ایف کی پوری جو ہے نا وہ قرضہ سارا اتاریں۔ اتر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں اتر سکتا، اتر سکتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ کون آگے آئے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہونا ہے۔ تو اس میں کافی لوگوں نے تجویز دی ہے، تو جس کے اوپر وہ کنسنسس ہو رہا ہے، یا جو میں آپ سے دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، وہ ہیں جناب حافظ منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، ان کو نگران مقرر کیا جائے، اور ان کے ساتھ کمیٹی ہو 2 بندوں کی، اور ان کے پاس پیسے آئیں، ڈالر آئیں، اوورسیز والوں سے اپیل کی جائے، اور حکومت اپیل کرے، اپوزیشن اپیل کرے، سارے لوگ اپیل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں یہ اربوں ڈالر جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ جناب ان کو واپس کیے جائیں۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا یہ اہم طریقہ ہے، بڑا بہت ضروری طریقہ ہے۔ ہم سارے روتے رہیں گے ہم ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں، کوئی عملی طور پہ کوئی کام بھی تو کرنا ہے نا، ہم نے کام بھی تو کرنا ہے، اور اس چیز کو آپ نے اپریشیٹ کیے، دوبارہ کریں کہ کیا چیف آف آرمی، میں نے کہا تھا کہ کوئی عبدالستار عیدی جیسا بندہ ہو، تو ویسا تو کوئی بندہ نہیں ملا، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ ٹارگٹ دیا جائے، وہ بیرون ملک بھی جائیں، اندرون ملک بھی جائیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی متنازع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں جی، یہ 2 تجویزیں میں نے آپ کو دی ہیں، آج 2 تجاویز دی ہیں، الیکشن لڑنے والی اور یہ چندہ اکٹھا کرنے والی، تو آپ کو کیسی لگی ہیں؟ اس میں آپ بھرپور شرکت کریں اور بتائیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، اور بتانے کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے 0300472572، اس کے اوپر رابطہ قائم کر کے مجھے جناب میسج بھیجیں، اور کمنٹس بھی کریں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے، یہ ذہن میں رکھ لینا آپ، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، کیسی لگی یہ ویڈیو یہ بھی بتانا، ٹھیک ہے، آپ کے کمنٹس سے ہی یہ ویڈیو چلتی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، ساری آپ جو مشورے دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی میں چلا رہا ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔